السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا ٹرانسلیشن موومنٹ آج ایک بہت ضروری انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ شیخ احمد رضا خان کے اوپر ان کے اوپوننٹس نے جو ان کے خلاف غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی افواہ شیخ احمد رضا خان رحم اللہ کے اوپر پچھلے 100 سالوں میں جو پھیلائی گئی اور جو لگائی گئی ان پر، وہ یہ تھی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے، اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ برٹش ایجنٹ تھے۔ اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اگر آپ گوگل اور انٹرنیٹ سرچ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ وہ فرانسس روبنسن، ایک پولیٹیکل اینڈ ہسٹری کے پروفیسر ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر پریزنٹ ٹائم میں شیخ احمد رضا خان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو ان کی کتابوں کا حوالہ لے کر یہ الزام لگاتے ہیں، ان کے الزامات سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے وہ کتاب پڑھی نہیں۔ وہ کتاب چھوڑیے، جس چیپٹر کا وہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتے ہیں وہ چیپٹر بھی ان لوگوں نے نہیں پڑھا۔ تو فرانسس روبنسن جو ہے، ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے نارتھ انڈین پالیٹکس کے اوپر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1850 سے لے کر 1930 تک جو بھی دور ہندوستان میں گزرا ہے پولیٹیکل پرسپیکٹو سے لے کر، ان کے بارے میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے سیپریٹزم امنگ انڈین مسلمز، اینڈ پھر انہوں نے فرنگی میلی اسکالرس کا جو گھرانہ ہے ان کے کنٹریبیوشن پہ کتاب لکھی ہے۔ پھر ان کی جو پی ایچ ڈی تھیسس تھی وہ دی پالیٹکس آف یوپی مسلمز، یہ بھی لکھی ہے۔ تو یہ لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتے ہیں ان کے کتاب میں سے، سیپریٹزم امنگ انڈین مسلمز اور فرنگی میلی جو اسکالر ہیں ان کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اس میں، تو یہ اسٹیٹمنٹ جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کامن دکھے گا آپ کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ the actions of one learned man, the very influential Ahmad Rida Khan of Bareilly, present our conclusion yet more clearly. He was the foremost supporter of unreformed Sufism in India and sent out to the kasbahs and villages of northern India hundreds of peoples who preached the intercession of saints and other questionable Islamic practices. At the same time, he supported the colonial government loudly and vigorously through World War I and through the Khilafah movement. When he opposed Mahatma Gandhi, alliance of the nationalist movement and non-cooperation with the British, adherence to local custom-centered Islam and opposition to internationally conscious reform Islam seemed to go hand in hand with support for colonial rule. اب یہ پیسج کا کانٹیکسٹ یہ ہے، جس چیپٹر میں یہ پیسج لیا گیا ہے جو کوٹ کرتے ہیں لوگ، جو فرانسس روبنسن نے لکھا ہے، وہ اس چیپٹر کے اندر وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ لوگ اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں، مگر سپورٹ کرنے کے اور اپوز کرنے کے ریزن بہت الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو وہ پنجاب کے علماء صوفیہ کا ذکر کیا، پھر نارتھرن انڈیا کے علماء صوفیہ کا ذکر کیا، تو اس میں کیونکہ گورنمنٹ بہت ساری چیزوں پر حکومت کرتی ہے تو بہت سارے کام پڑتے ہیں گورنمنٹ سے، تو لوگوں کا رابطہ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برٹش کا ایجنٹ ہے یا برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، نہیں۔ تو یہاں پر اس پیسج سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیخ احمد رضا خان رحم اللہ نے جو بھی فتویٰ دیے خلافت موومنٹ کے خلاف، نان کوآپریشن موومنٹ کے خلاف اور ہجرت موومنٹ کے خلاف، وہ ان کی اپنی ایک میتھڈولوجی ہے، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا جو میتھڈ ہے وہ 1914 سے لے کر 1921 تک، جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ کنسسٹنٹ تھا، وہ ایک جیسا تھا،
کیونکہ جب 1914 میں عثمانی سلطان نے جہاد کا اعلان کیا تھا تو شیخ احمد رضا خان کے جتنے بھی اوپوننٹس ہیں جو ان کے خلاف تھے، چاہے وہ دیوبند کے علماء ہوں، چاہے ندوہ کے علماء ہوں، چاہے فرنگی محلی کے اسکالرس ہوں، چاہے اور ہوں، ان سب نے ایک جٹ ہو کے اعلان کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم عثمانی سلطان کے ساتھ نہیں ہیں، 1914 میں۔ تو بعد میں جا کر جب خلافت موومنٹ، جب عثمانی امپائر ہار گیا تو ان لوگوں نے اپنا اسٹینڈ چینج کیا دھیرے دھیرے، اور اس میں بھی سب نے نہیں کیا، کچھ لوگوں نے، اسپیشلی مولانا عبدالکلام آزاد اور جن کو خلافتیس کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے چینج کیا۔ شیخ احمد رضا خان شروع سے کنسسٹنٹ تھے، 1914 سے لے کے 1921 تک انہوں نے یہ منع نہیں کیا کہ عثمانی سلطان کی مدد نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ لکھا ہے کہ مدد ہمیں کرنی ہے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں کا جو کنڈیشن ہے، جو سیناریو ہے، وہ عثمان سے بہت الگ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مدعا ہے۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر، جو ان کی میتھڈ تھی، اس کی بنیاد پر وہ فتوے دیے۔ اب رابنسن کو جب وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں تو سیدھی بات ہے، تو ان کو یہی لگے گا اور کسی کو بھی یہی لگے گا کہ یار یہ فتویٰ تو برٹش گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہا ہے۔ اب کوئی اگر کام ایسا کر دے تو اس کو دیکھنے کا نظریہ بہت لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ کہیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ سپورٹ میں ہے، کچھ کہیں گے یہ کام اپوز میں ہے۔ اس کو ریلیٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں، ریلیٹیوسٹ اپروچ، کہ ایک ہی کام کو کئی نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس پیسج میں رابنسن نے کہیں بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ شیخ احمد رضا خان رحمہ اللہ کا کوئی ڈائریکٹ لنک تھا برٹش گورنمنٹ سے، یا وہ برٹش گورنمنٹ سے کچھ پیسے لیتے تھے یا ان کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں اور جو فتویٰ لکھے وہ اس سمے برٹش گورنمنٹ کو جو لگا کہ ان کے سپورٹ میں ہیں، بس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے۔ میرے خیال سے یہ بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے۔ مگر اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رابنسن نے جن لوگوں کا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن تھا، جو اعلیٰ حضرت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے بارے میں رابنسن نے کیا لکھا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ۔ فرانسس رابنسن کا آرٹیکل ہے، علماء، صوفیز اینڈ کالونیل رول ان نارتھ انڈیا اینڈ انڈونیشیا۔ یہ 1986 میں چھپا تھا۔ جو پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا وہ بھی اسی میں سے تھا، اور دوسرا میں جو اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں جس میں ڈائریکٹ لنک وہ بتاتے ہیں وہ ایسے ہے: Amongst other ulama who supported government, there seems to have been features in common. Take those at the Deoband Madrasa, the educational forcing house of reformist Islam, who were prepared to endorse colonial rule by receiving its honors or using its courts of justice. یعنی دیوبند کا جو مدرسہ ہے، انہوں نے آنرس لے کر برٹش گورنمنٹ سے ان کے رول کو صحیح ٹھہرایا ان سے، اور آنرس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، پیسے ہو سکتے ہیں، سروسز ہو سکتی ہیں، پوسٹ ہو سکتی ہیں، فیورز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیوبند مدرسہ کا ڈائریکٹ لنک برٹش امپائر کے ساتھ بھی دکھایا کہ جو انہوں نے لے کے آنرس لے کے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ میں کام کیا۔ تو یہ بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ بھی شیخ احمد رضا خان پہ یہ الزام لگاتے ہیں، پہلے وہ کتاب پڑھیں، اس چیز کو کانٹیکچوائز کریں کہ وہ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیوبند کے اوپر تو سیدھا سیدھا الزام ہے ڈائریکٹ کنیکشن کا۔ اور علامہ ارشد القادری کی جو کتاب زلزلہ، اس کے اندر انہوں نے بہت ہی دلائل کے ساتھ میں، ریفرنسز کے ساتھ میں، دیوبند کی کتابوں کے ریفرنس سے یہ ثابت کیا ہے کہ دیوبند مدرسے کا برٹش امپائر سے لنک تھا، ڈائریکٹ کنیکشن تھا، وظیفہ ملتا تھا۔ تو شیخ احمد رضا خان کے اوپر پچھلے 100 سالوں سے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ برٹش کے ایجنٹ ہیں، وہ برٹش امپائر کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سراسر غلط، بے بنیاد ہے۔ اور آج امام احمد رضا خان ٹرانسلیشن موومنٹ اس بات کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیتا ہے
جو فرانسس رابنسن کی کتاب کا سہارا لے کر لوگ تقریروں میں چلا چلا کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تقریر کرنے والوں نے خود وہ چیپٹر بھی نہیں پڑھا ہے، ورنہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں وہ لوگوں میں نہ پھیلاتے۔ آج سے انشاءاللہ جو کوئی بھی یہ میسج سنے وہ پہلے ان باتوں کو سمجھے، اور اگر کوئی ان سے ڈیبیٹ کرے انہیں بتائے تو ان لوگوں کو سمجھائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ شیخ احمد رضا خان اسلامک ورلڈ کے لاسٹ پولیمیتھ ہیں، ان جیسا اسکالرز بہت کم دنیا میں آئے ہیں۔ عرب کے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد ان جیسا کوئی صرف شیخ احمد رضا خان ہے۔ تو امام احمد رضا خان ٹرانسلیشن موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بات صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ شیخ احمد رضا خان کا برٹش امپائر سے کوئی لنک نہیں تھا، بلکہ ان کے اوپوننٹس ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان لوگوں کے ڈائریکٹ کنیکشن کا اسٹیٹمنٹ فرانسس رابنسن کے رسالے میں، ان کے آرٹیکل میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔